بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning dear student, hope you all are fine. So welcome to the direction group of school. Dear student, kindly protect yourself from COVID-19. Today is 26 May 2021 and day is Wednesday. So let's continue with chapter number 1, that is Introduction to Biology. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. آمین. آج ہم جس لیسن کے بارے میں پڑھیں گے اس ٹاپک ہے قرآن اینڈ بایولوجی. سو اوپن یور بک پیج نمبر 6 اینڈ کلیکٹ آل دا ٹولس دیٹ نیسیسری فار یور لیکچر. Today our lesson objective is to learn the relation of Quran and biology, origin of living organism, how a human being is created. قرآن اینڈ بایولوجی. بیسکلی بایولوجی کیا ہے؟ بایولوجی کا مین آپ نے پڑھا کہ لائف مین اٹس اے اسٹڈی آف لائف. ہم جو بھی زندگی کو بیان کرنا کہ کس طرح جو ہے ایک انسان وجود میں آیا. ہو کریٹڈ اے لائف، جو زندگی ہے جو انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ بیان بہت آسان ہے. جو ریئل بایولوجی ہے وہ ایکچوئل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہی کریٹ کی ہے. جو سارا نظام ہے اس کا ہمیں خدا نے ہی سمجھایا ہے. خالق الکل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر. خلق السماوات والارض، بے شک وہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے. بدیع السماوات والارض، بے شک وہ ہر نئی چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم نے تو بس اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو سمجھنا ہے، ان سے سیکھنا ہے. In the Holy Quran, Allah hints about the origin and characteristic of living organism. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو لیونگ آرگنزم کی اوریجن ہے، اس کے کریکٹر ہیں، اس کو بیان کیا ہے. In some verses of human beings have been instructed to expose to unknown aspect of life. After getting these hints, here are a few examples of such guidelines. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو وہ انسٹرکٹ کرتا ہے کہ جو بھی ان نون اسپیکٹ آف لائف ہیں وہ انسان کے اس کے جو ہنٹس ہیں ان کو حاصل کرے اور ایکسپوز کرے ان چیزوں کو. یہ کہتے ہیں کچھ ایگزامپل دیے جیسے کامن اوریجن آف لیونگ آرگنیزم. کامن اوریجن آف لیونگ آرگنیزم میں ہم دیکھیں ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. جیسا کہ کہتے ہیں ایوولوشن ہے وہ منکی سے ہوئی تھی کہ ایک پہلے سب سے منکی ہی تھے، پھر جو ہے وہ ہیومن، ان سے ہیومن کریٹس ہوئے. اس طرح کی بہت سی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کے بارے میں قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے. ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. ہاں آئیے ہم اب آیت پڑھتے ہیں. We know that water makes a 60 to 70% of the composition of protoplasm of all living things. The following verse hints at the common origin of living things in water. کہتے ہیں کہ جو جتنی بھی چیز جو پانی کا ہے وہ 60 to 70% جو کمپوزیشن ہے ساری لیونگ تھنگس کی ان میں واٹر پریزنٹ ہے. تو یہ آیت پڑھتے ہیں، ان میں انہوں نے ہنٹ دیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو اس میں ماء کا عربی میں ماء کہتے ہیں پانی کو. کل تمام شین چیزیں حیٍ زندہ ہے. جتنی بھی چیزیں زندہ ہیں وی میڈ ایوری لیونگ تھنگس فرام واٹر. کہتے ہیں کہ جو ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے ہر ہی چیزوں کو پانی سے پیدا کیا ہے. اب مٹی کے اندر بھی زندگی ہے، لائک ایلجی ہیں، فنجائے ہیں، وہ پلانٹس ہیں، ڈفرینٹ لیونگ آرگنز جو مٹی کے اندر بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کی ہنٹ دے دیا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے. دین کریشن آف ہیومن بینگس، کریشن فرام کلے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. جیسے اللہ ہیز آرڈرڈ ہیومن بینگس ٹو تھنک دیٹ ایٹ دا ہنٹس گیون بائی ہیم دا میٹیریل نیچر آف دا کریشن آف ہیومن بینگ از گیون ان دا ورسز بلو. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا ہے کہ انسان کو پانی سے بنایا، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو انسان ہے وہ جو مسٹریز ہیں ریجن کی وہ ان کو سرچ کرے، کہ تحقیق کرے کہ زندہ چیزوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اس سے ہمیں جو راز ہیں ان کا پتہ چلتا ہے. انسان کی جو وسعت ہے وہ بڑھتی ہے. ایک عام انسان سے جب اس کی وسعت بلند ہو جاتی ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار.
حالانکہ پیدا کیا انسان کو من سے سلسال کالفخار ایسی مٹی جس کے ٹھیکرے بجتے ہیں. ہی میڈ مین فرام کلے لائک پاٹر. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر آئے عرش سے کیا کہ انہوں نے زمین سے جو ڈفرینٹ ٹائپ کی جو مٹی ہیں، جو ہم نے پڑھا کہ مٹی کے جو ٹھیکرے ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے، وہ اٹھا کے لے کے ڈفرینٹ کلرز کی تھی. تو کیا ہوا، وہ عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس پڑی رہی، اس کا حمیر بنتا رہا. تو پھر جب بھی ابلیس ادھر پاس سے گزرتا تھا وہ کہتا تھا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو یہاں پہ پڑی ہے، اس لیے جو انسان کے کلر ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. لیکن یہ کوئی بڑائی کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ تقویٰ کی وجہ سے ہے. تو یہ بھی آپ نے آیت پڑھی ہوگی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے مٹی سے ایک پتلا بنایا تو اس میں پھر روح پھونکی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے کیا عمل ہوا تھا، سب سے پہلے چھینک آئی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلا جو لفظ کہا تھا وہ کہا تھا الحمدللہ. تو اس کے الحمدللہ کے بعد جتنے بھی ادھر فرشتے کھڑے تھے ان سب نے کہا تھا یرحمک اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کی اتنی عزت بخشی. ایونٹس آف دا کریشن، دا ایونٹس دیٹ اکر ان دا کریشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ہیومن بینگ آر گیون ان دا ورس بلو. اللہ سے کہتے ہیں کہ جو ہم اب نیکسٹ آیت پڑھیں گے اس میں انسان کی ڈیولپمنٹ کی جو ہے کہ کیسے ایک انسان پیدا ہوا اس کے بارے میں آیت ہے. میں بعد میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ پکچرز بھی دکھاؤں گی. تو بیسکلی انسان کی ایمبریالوجی کیا، جیسے ایک جو ہے لیونگ آرگنزم کیسے اس کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور کیسے وہ ایڈلٹ بنتا ہے اس کے بارے میں ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ثم پھر خلقنا پیدا کیا نطفہ ایسے سال جو بعد میں جن کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، علقۃ لوتھڑا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ جو وہ کلاٹ ہے جس کو لم بنایا، وخلقنا المضغۃ عظاما پھر انہوں نے کیا کہ اس کو ان کے اوپر بونز کریٹ کی، فکسونا العظام لحما پھر ان کے جو ہڈیاں تھیں ان کے اوپر گوشت چڑھایا. تو اب اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. The fashion with the drop a clot, the fashion with the clot a little lump, the fashion with the little lump bones, then clotted the bones with flesh. Next are biodiversity and classification. These verses given below not only describes the common region modification of the organism but also supports the modern concept of classification. کہتے ہیں جو آیتیں صرف جو ہے اوریجن کو ڈسکرائب نہیں کرتی بلکہ جو اس میں موڈیفیکیشن ہے، ماڈرن کنسیپٹ ہیں کلاسیفیکیشن کی، ان کو بھی ایکسپلین کرتی ہے جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. جو کچھ ہیں ان میں سے وہ اوپر چلتے ہیں، جو اپنی بیلیز کے اوپر چلتے ہیں، کچھ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. اللہ جسے چاہے وہ جیسا پیدا کر سکتا ہے. اللہ کریٹڈ واٹ ہی وانٹ کریٹڈ بائی ون ورڈ لائک کن. اس کی قدرت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے آج سے 14,000 سال پہلے بھی جو سائنس ابھی پڑھ رہے ہیں اس کا وجود 14,000 سال پہلے بھی تھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کس سے پیدا کیا ہے؟ ڈراپ آف اے کلاٹ سے پیدا کیا ہے. تو یہ ایمبریالوجی ہے، ہیومن کی ایمبریالوجی ہے، کس طرح ایک انسان پیدا ہوا. یہ پہلے کیا تھا؟ ایک انسان جو آج اتنا غرور کر کے چل رہا ہے، اپنے آپ کو وہ ایک بہت سمجھتا ہے کہ وہ بہت ہی اعلیٰ و برتر ہے. تو کیا تھا؟ وہ صرف ایک خون کا لوتھڑا تھا. پھر انسان کی اوقات ہی.
تو یہ انسان ہیں جو آج بڑے اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں. یہ ساری اسٹیجز ہیں جو ہم سب ان اسٹیجز سے گزر کے آئے ہیں. پھر آہستہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا دیتا ہے, بہت زیادہ خوبصورت شکل دی. پھر اسی طرح انسان آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اور اپنے بڑھاپے کی طرف پہنچ جاتا ہے. اور ایک اور دوسری آیات جو آپ نے پڑھی, جو لاسٹ آیات ہم نے پڑھی تھی ڈائورسٹیفیکیشن کے بارے میں, کہ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے ہیں اینیملز کی. تو کہتے ہیں کہ اور اللہ نے ہی پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے, تو ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں, بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں, اور اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اوکے اسٹوڈنٹ, اب ہم اپنا سیکنڈ ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں, دیٹ از اے کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ ان بایولوجی. ڈفرینٹ مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے سائنس میں اپنا بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. ان کے لیے جو ہماری بایولوجی کے فیلڈ میں امپورٹنٹ, ہم کچھ کے بارے میں آج پڑھیں گے, جن میں جابر بن حیان, عبد المالک اسماعی اور ابو علی سینا ہیں. جابر بن حیان کا جو ایرا ہے وہ 721 سے 1850 تک کا ہے. یہ بیسکلی ایران میں پیدا ہوئے اور عراق میں انہوں نے میڈیسن کی پریکٹس کی تھی, اور انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن کی تھی کیمسٹری کی. اور انہوں نے بہت زیادہ جو بکس ہیں وہ نباتیات اور حیاتیات, پلانٹ اور اینیملز پہ لکھی تھی. جو ان کی فیمس بک ہیں وہ النباتات اور الحیوان ہیں. عبد المالک اسماعی کا جو ایرا ہے وہ 740 سے 828 تک ہے. وہ یہ فرسٹ مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اینیملز کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا. ان کی جو فیمس رائٹنگ ہے, جو بکس ہیں وہ ہیں العابل ہے جو کہ کیمل سے ریلیٹڈ ہے, الحائل جو ہارس کس سے ریلیٹڈ ہے, الوحوش جس کے بارے میں ورلڈ اینیمل کا بتایا گیا ہے, ارشاد از اباؤٹ شیپ, خلق الانسان از اباؤٹ ہیومن. دین ہمارے ہیں ابو علی سینا, ان کا ایرا 1980 سے 1037 تک ہے. یہ ہے فاؤنڈر ہے میڈیسن کے, جن کا ہم کہتے ہیں یہ گریٹسٹ فاؤنڈر ہے. ان کو آنر ہے ایز ایویسینین. ان کو مانا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ فاؤنڈر ہے جنہوں نے میڈیسن کو ڈسکرائب کیا. ان کی فلاسفر بھی ہیں, ایسٹرونومر بھی تھے, پوئٹ بھی تھے. ان کی جو بکس ہیں فیمس وہ القرآن فی الطب ہے, جو کہ کینن آف میڈیسن ہے ان دا ویسٹ میں, اور شفا ہے, یہ بھی ان کی گریٹ بک ہے میڈیسن کی. اس میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں یورپ میں اباؤٹ 10th سینچری تک ان کی جو ڈفرینٹ یونیورسٹی میں ان کی بکس کو پڑھایا جاتا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں, یہ جو جسٹ آپ کے نالج کے لیے, ہمارے جو مسلم سائنٹسٹ تھے وہ ابو عثمان عمر حجاز بھی تھے, جنہوں نے ڈسکرائب کیا 30-50 اسپیشی اینیملز کو اپنی بک میں, اور انہوں نے بہت زیادہ جو لائف ہے وہ آنٹس کے بارے میں لکھا تھا. ابن رشد تھے, یہ ایرسٹوٹل کی بک جو ڈی اینیمیا ہے اس کو انہیں عربک میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. اس کے ابن نفیس تھے, ان کا ایرا جو ہے وہ 1210 سے 1286 تک ہے. یہ فزیشین تھے اور ان کو فرسٹ جو اس کا ہے ایز اے فرسٹ سائنٹسٹ تھے, اور جس نے ڈسکور کیا تھا بلڈ سرکولیشن کا پاتھ ہے جو ہیومن میں, انہوں نے ڈسکور. یہ جو سلائڈ ہے یہ جسٹ آپ کے جنرل نالج کے لیے ہے, اور جو باقی ہم نے جتنی بھی پڑھی وہ جو آپ کے ٹیکسٹ بک سے لے کے بنائی کی تھی مٹیریل, لیکن کو آپ نے اچھے سے لرن کرنا ہے. آپ کا ہوم ورک ٹاسک ہے, آپ نے جو شارٹ کوسچن آنسر لکھنے ہیں, جو گیو دا کنٹریبیوشن آف جابر بن حیان ان بایولوجی اینڈ رائٹ اچیومنٹ آف ابو علی سینا. آپ نے ان کوسچن کو ایز اے لانگ کوسچن بھی پریپیئر کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ, یور لیکچر از اینڈ ہیئر. اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ پلیز آسک می. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.